ہر محبت کا مستحق حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جہاں تک نظر پڑتی ہے اور جہاں تک نظر نہیں جاتی، ازل سے اب تک ہر محبت کا سزاوار بھی رب کی ذات ہے۔ آج ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، وہاں صرف الہامی کتابوں کی آیات پڑھ کر انٹلیکچول دماغی ذہنی آدمی کو مطمئن نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا اس دور کے انسان مختلف کلاسز، مختلف حصوں میں بٹ گئے ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ کے دائی کو جو پیغام اور اللہ تعالیٰ کی طرف انسانوں کو لانا چاہتا ہے، اسے مذہب کے ساتھ ساتھ علم کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اور ایموشنلی، انٹلیکچولی اور ایگزامپلری زندگی کا ثبوت دینا پڑے گا۔ بہت سے لوگ ہیں اس دنیا میں جنہیں دماغی اگر تشریحات یا تشریح دے دی جائے کہ یہ زندگی کیوں شروع ہوئی، کائنات کیسے تخلیق ہوئی، تو وہ مان جاتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جنہیں ایموشنلی، جو محبت کے بھوکے ہیں، جنہیں محبت نہ ملنے کی وجہ سے معاشرے میں وہ کسی اور طرف جا پڑے، انہیں واپس لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذائقہ انہیں چکھانا پڑے گا۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جنہیں جو مذہب کا دعویٰ کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ خدا نے انسان کو پیدا کیا، تو دنیا والے اس کی زندگی کو، اس کی زندگی کے نمونے کو دیکھنا چاہتے ہیں، ڈیمونسٹریشن، کہ وہ اپنی زندگی کی وفا سے، اپنے تعلق سے جو اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، ثابت کرے کہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل کر اس کو پا جانے سے ایک نئی زندگی کی ابتدا اور آغاز ہوتا ہے، جس کا اس دنیا میں کہیں کہیں شعلہ یا چنگاری چمکتی ہے، لیکن حقیقتاً جب یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے انسانوں کی ہو جائے گی، تو وہاں سچی محبت، سچی خوشیاں، سچی آزادی اور سچی راحتیں اور سچے سکون اور شانتی کا پیغام اور ایسی کیفیات طاری ہوں گی انسان پر کہ ہر دن انسان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معراج کا دن ہوگا۔ آج میں صرف کائنات اور زمین کے بارے پہ گفتگو کروں گا، لیکن ایسا اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ اس دنیا میں ہم مقدمہ کاز پر زیادہ مشاہدہ نہیں کرتے، بلکہ نتائج جو نکلے ہیں اس پہ زیادہ ہم غور و خوض اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نتیجہ جو ہے وہ آبجیکٹ ہے
اور cause جو ہے وہ سبجیکٹ ہے. تو کائنات جو ہے، انسان جو ہے وہ نتیجہ ہے. نتیجہ اپنی منزل، اپنا راستہ، اپنا مقصد نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اپنے بنانے والے کو نہ سمجھ سکے. تو اللہ تعالیٰ کو سمجھنا، پا جانا، غور و خوض کرنا، اس کا دوسرا جواب ہی یہ ہے کہ انسان کو اپنی منزل ملنی شروع ہو جاتی ہے. پھر اگر ہم یہ کہیں کہ ایک کائنات تو ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں یہ بھی کہنا پڑے گا کہ ایک خدا بھی ہے جس نے اس کو بنایا ہے. اگر ہم مخلوق کو مان لیں اور بنانے والے کو تسلیم نہ کریں، تو پھر ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ ہمیں کسی ایسی چیز کا علم نہیں جو اپنے پیدا کیے بغیر وجود میں آ گئی. ہر چھوٹی بڑی چیز لازمی طور پہ ایک سبب رکھتی ہے. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی کائنات کے بارے میں یہ کیسے یقین کیا جا سکتا ہے کہ وہ یوں ہی وجود میں آ گئی، کہ اس کا کوئی خالق نہیں. میں صرف اللہ تعالیٰ پر تو نہیں، لیکن کائنات اور زمین، یعنی کہ انڈائریکٹ، بالواسطہ طریقے سے بولوں گا کہ آخر یہ زمین اظہار ہے اپنے بنانے والے کا، جسے ہم لا آف انٹروپی کہتے ہیں، یعنی کہ ناکارگی کی طرف بڑھ جانا، یعنی کہ رفتہ رفتہ کسی چیز کی حالت خراب ہو جانی. اس قانون کے مطابق یہ سائنس بھی آج یہ ثابت کرتی ہے کہ کائنات ہمیشہ سے موجود نہیں ہو سکتی، نہ تھی. ضابطہ ناکارگی بتاتا ہے کہ حرارت مسلسل بحرارت سے وجود سے بے حرارت وجود میں منتقل ہوتی رہتی ہے، مگر اس چکر کو الٹا نہیں چلایا جا سکتا کہ خود بخود یہ حرارت کم حرارت کے وجود سے حرارت کے وجود میں منتقل ہونے لگے. تو اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اس کائنات کی ناکارگی، یعنی کہ یہ اپنے بڑھاپے کی طرف بڑھ رہی ہے، اس پہ ہر آنے والا وقت اس کو بوڑھا کرتا جا رہا ہے زمین کو. تو ایک ایسا آنے والا وقت ہے جب جتنی موجودہ حرارت ہوگی وہ توانائی جاتی رہے گی، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کیمیائی اور طبی عمل کا خاتمہ ہو جائے گا. لہذا زمین اور کائنات اپنے بڑھاپے کے اختتام پر آ کر اپنی زندگی کو کھو دے گی. یہ مادی کائنات کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن اس حقیقت کے پیش نظر کہ کیمیائی اور طبی عمل جاری اور زندگی کے ہنگامے چلتے رہیں، یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کائنات ہمیشہ سے موجود نہیں تھی، ورنہ اخراج حرارت کے لازمی قانون کی وجہ سے اس کی توانائی کبھی کی ختم ہو چکی ہوتی اور زندگی کی رمق یہاں باقی نہ رہتی. اب سائنس کی تحقیقات نے بھی یہ ثابت کر دیا یا کرتی جا رہی ہے کہ کائنات کا اپنا ایک آغاز ہے. یہ کہنے سے سائنس خود خدا کی صداقت کو تسلیم کرتی ہے، کیونکہ جو چیز اپنا ایک آغاز رکھتی ہے وہ اپنے آپ شروع نہیں ہو سکتی. اس لیے یقیناً اس کا ایک بنانے والا خالق ہے، جسے an other meaning we can call God or Heavenly Father.
دوسرے الفاظوں میں یا اللہ تعالیٰ کہو، خدا کہو، بھگوان کہو، رام کہو، یہ کائنات اس کی محتاج ہے۔ اگر اس کائنات کی توانائی ختم ہو جائے جو کہ ابھی اپنے آخری درجے کو نہیں پہنچی، رفتہ رفتہ یہ اس کی ناکارگی بڑھتی جا رہی ہے، یعنی کہ یہ ترقی اور قوت کی طرف نہیں، بلکہ آہستہ سے جیسے آدمی پہ جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے، اس طرح یہ بڑھاپے کی طرف بڑھ رہی ہے، اور جب یہ اپنی قوت کو کھو دے گی تو اس وقت ہم اس کے متعلق سوچنے کے لیے موجود نہیں ہوں گے، کیونکہ جب اس کی قوت ختم ہو جائے گی اس وقت یہ اپنے آپ کو کھو دے گی، اور اگر جو شخص بھی اس وقت زمین پہ ہوگا اس کی بھی خیر نہیں۔ لہذا کائنات میں لازماً اس قسم کا کوئی عمل ہوا ہے کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کریشن ایٹ اے ٹائم ہے، یعنی کہ اس وقت وہ ایک عمل ایسا ہوا ہے کہ وہ عمل ابدی ازلی نہیں تھا۔ تو کائنات کا ایک آغاز ہے اور اس کو آغاز کرنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ لگ بھگ 50 کھرب سال پہلے ایک غیر معمولی دھماکے سے یہ سارا عالم وجود میں آیا۔ تو اب سائنس اس دریافت کو مانتی ہے، اب اس کے بنانے والے کو نہ ماننا یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص یہ تو تسلیم کرے کہ مثال کے طور پہ کوئی محل ہمیشہ سے موجود نہیں تھا اور وہ درمیان میں آ کے کبھی بنا، مگر اس کے باوجود اس کے بنانے والے انجینئر اور معمار کو تسلیم نہ کرے۔ اور یہ نہ بتائے کہ یہ نہ کہے کہ کون سی مخصوص تاریخ یا یہ کب بنایا گیا۔ لہٰذا اگر ہم مطالعہ کریں فلکیات کا تو دنیا کے تمام سمندروں کے کنارے کے جتنے ذرے ہیں شاید اس قدر آسمان میں ستاروں کی تعداد ہے۔ ان میں سے کچھ ستارے ایسے ہیں جو زمین میں سے اس قدر بڑے ہیں کہ ان کے اندر لاکھوں کروڑوں زمینیں سما جائیں۔ اب بتائیں کہ ستاروں کے بعض ستارے تو اس قدر بڑے ہیں کہ اربوں زمینیں ان کے اندر سما سکتی ہیں۔ اب یہ کائنات اس قدر وسیع ہے کہ روشنی کی مانند ایک انتہائی ممکن حد تک تیز اڑنے والا ہوائی جہاز جس کی رفتار 1,00,000 یا 2,00,000 میل فی سیکنڈ ہو، وہ کائنات کے گرد گھومے تو اس ہوائی جہاز کو کائنات کا پورا چکر لگانے میں تقریباً 1 ارب سال لگیں گے۔ پھر اتنی وسعت کے باوجود اب یہ کائنات ٹھہری ہوئی نہیں ہے، یہ جام نہیں ہے، بلکہ ہر لمحے اپنے چاروں طرف یہ پھیل رہی ہے۔ اب اس کی پھیلنے کی رفتار اتنی تیز ہے کہ ہر 130 کروڑ سال کے بعد کائنات کے تمام فاصلے دگنے ہو جاتے ہیں، یعنی غبارے کی طرح یہ پھیل رہی ہے۔ اس طرح ہمارا یہ خیالی قسم کا غیر معمولی تیز رفتار ہوائی جہاز جو کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا، کائنات کا چکر کبھی بھی پورا نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ اس بڑھتی ہوئی کائنات کے راستے میں درمیان میں رہے گا۔ اب جب آسمان صاف ہو تو آسمان
पर कोई कई हजार सितारे खाली आंख से देखे जा सकते हैं। अगर हम दूरबीनें इस्तेमाल करनी शुरू करें और देखें दूरबीन के ज़रिए, तो ये तादाद लाखों से ज़्यादा हो जाती है। अगर हम जो इस दुनिया में बेहतरीन दूरबीनें आज़ाद हो चुकी हैं उससे देखें तो अरबों सितारे हमें नज़र आएंगे, मगर ये तादाद असल तादाद के मुकाबले में बहुत कम है। कायनात एक बेइंतहा वसी खला है जिसमें लातदाद सितारे गैर मामूली रफ्तार से मुसलसल हरकत कर रहे हैं। कुछ सितारे तन्हा सफ़र कर रहे हैं, कोई दो या ज़्यादा सितारों के मजमूओं की शक्ल में है, और बेशुमार सितारे ऐसे हैं जिन्हें टीम कहा जा सकता है, यानी कि इकट्ठे होकर। आप इसका अंदाज़ा कुछ ऐसे कर सकते हैं कि जैसे ज़र्रे आपस में मिले हुए लातदाद हरकत कर रहे हों, और सितारों की तादाद के कसरत के बावजूद बिल्कुल यकतन्हा दूसरे सितारों से बेअंदाजा फासले पर सरगरे अमल सफ़र में। यानी कि जैसे हम ऐसे देख लें कि जैसे समुद्रों में चंद जहाज़ जो एक दूसरे से इतनी दूरी पर चल रहे हों कि इन्हें एक दूसरे की खबर ना हो, यानी कि सितारे इतने जैसे झूमर यानी कि इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हकीकत में ये बड़े बड़े फासलों पे हैं। अब ये सारी कायनात सितारों के बेशुमार झुरमुटों की सूरत में है। हर झुरमुट को कहकशा कहते हैं, और ये सब के सब मुसलसल हरकत में है। सबसे करीबी हरकत जिससे हम वाकिफ हैं वो चांद है। चांद ज़मीन से 2,40,000 मील दूर रहकर इसके गिर्द मुसलसल इस तरह घूम रहा है कि हर 1/29 यानी कि दिन में ज़मीन के गिर्द इसका एक चक्कर पूरा हो जाता है। इस तरह हमारी ज़मीन जो सूरज से 9.5 करोड़ मील दूर है, वो अपने महवर पर 1,000 मील फी घंटा की रफ्तार से घूमती हुई सूरज के गिर्द 19 करोड़ मील का दायरा बनाती है, जो एक साल में पूरा हो जाता है। इस तरह ज़मीन समेत 9 सियारे वो सब के सूरज के गिर्द मुसलसल घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं। इन सियारों में बईद तरीन सियारा प्लाटो है, जो 7.5 अरब मील के दायरे में चक्कर लगा रहा है। ये तमाम सियारे अपने सफ़र में इस तरह मसरूफ़ हैं कि इनके गिर्द 31 चांद भी अपने अपने सियारों के गिर्द घूम रहे हैं। इसके अलावा 30,000 छोटे सियारे, इनके हल्के हज़ारों दुमदार सितारे और लातदाद शहाब साकुब है, और जो इसी तरह गर्दिश में मसरूफ़ है। इन सब के बीच में वो सितारा है जिसको हम सूरज कहते हैं, जिसका कतर 8,65,000 मील है, और वो ज़मीन से 12 लाख गुना बड़ा है। अब ये सूरज खुद भी रुका हुआ नहीं है, बल्कि अपने तमाम सियारचों को लिए हुए एक अजीम कहकशानी निज़ाम के अंदर 6 लाख मील फी घंटा की रफ्तार से गर्दिश कर रहा है, यानी सफ़र कर रहा है। इस तरह हज़ारों हरकत करते हुए निज़ाम है जिनसे मिलकर एक कहकशा वजूद में आती है। कहकशा गोया एक बहुत बड़ी प्लेट कह सकते हैं, जिस पे बेशुमार सितारे मुनफरद और मुश्तमन लट्टुओं की तरह जैसे घूम रहे हों। फिर ये कहकशाएं खुद भी हरकत करती हैं, चुनाचा वो करीबी कहकशा जिसमें हमारा शमसी निज़ाम है, वो अपने मेवर पर इस तरह गर्दिश कर रही है कि इसका एक दौर 20 करोड़ साल में पूरा होता है।
اب فلکیات کے جو علماء ہیں ان کے اندازوں کے مطابق بات کر رہا ہوں، کائنات 500 ملین، یعنی 1 ملین برابر 10 لاکھ کہکشانوں پر مشتمل ہے. یعنی ایک ہماری کائنات میں جتنے زمین ستارے نظر آ رہے ہیں، جسے ایک گلیکسی، دودھ کی ملک گلیکسی کہا جاتا ہے، لا تعداد ستارے نہیں گنے، یعنی کہ اس کو گنا نہیں جا سکتا. اس طرح 1 ملین برابر 10 لاکھ کہکشاں، ان میں کتنے ان گنت ستارے ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہر کہکشاں میں 1 لاکھ ملین یا اس سے کم و بیش ستارے پائے جاتے ہیں. قریبی کہکشاں جس کے حصے کو ہم رات کے وقت سفید دھاری کی شکل میں دیکھتے ہیں، اس کا رقبہ 1 لاکھ سال نور ہے. ہم زمین کے رہنے والے کہکشاں کے مرکز سے 30,000 نوری سال کے فاصلے سے دور ہے. پھر کہکشاں ایک اور بڑی کہکشاں کا جز ہے جس میں اس طرح کی 17 کہکشاں حرکت کر رہی ہیں، اور پورے مجموعہ کا قطر 20 لاکھ سال نور ہے. ان تمام گردشوں کے ساتھ ایک حرکت جاری ہے، اور وہ یہ کہ ساری کائنات غبارے کی طرح چاروں طرف پھیل رہی ہے. ہمارا سورج ہیبت ناک تیزی کے ساتھ چکر کھاتا ہوا، گھومتا ہوا 12 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے اپنی کہکشاں کے بیرونی حاشیے کی طرف مسلسل بھاگ رہا ہے، اور اپنے ساتھ نظام شمسی کے تمام توابع، تمام چیزوں کو اپنی طرف لیے جا رہا ہے. اس طرح تمام ستارے اپنی گردش کو قائم رکھے ہوئے کسی نہ کسی طرف بھاگ رہے ہیں. کسی کے بھاگنے کی رفتار 8 میل فی سیکنڈ ہے، کسی کی 33 میل فی سیکنڈ، کسی کی 84 میل فی سیکنڈ ہے. اس طرح تمام ستارے انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ دور بھاگتے چلے جا رہے ہیں. یہ ساری حرکت حیرت انگیز طور پہ نہایت تنظیم اور باقاعدگی کے ساتھ ہو رہی ہے. ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، نہ رفتار میں کوئی فرق پڑتا ہے. زمین کی حرکت سورج کے گرد ہر درجہ ایسے ہے جیسے کوئی مقرر کر دی گئی. اس طرح اپنے محور کے اوپر اس کی گردش اتنی صحیح ہے کہ صدیوں کے اندر بھی صرف 1 سیکنڈ کا فرق بھی نہیں آنے پاتا. زمین کا سیارہ جس کو ہم چاند کہتے ہیں، اس کی گردش پوری طرح مقرر ہے. اس میں تھوڑا سا فرق بھی، اور وہ بھی ہر سال کے بعد نہایت صحت کے ساتھ دہرایا جا سکتا ہے. اب آسمان پہ جو کہکشانی نظام جو کہ اربوں ستاروں پہ مشتمل ہوتا ہے، دوسرے کہکشانی نظام میں حرکت کرتا ہوا داخل ہوتا ہے، پھر اس سے نکل جاتا ہے. مگر عجیب بات یہ ہے کہ ان کا ٹکراؤ نہیں ہوتا. اس عظیم اور حیرت انگیز تنظیم اور نظارے کو دیکھ کر بھی عقل کو یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ یہ اپنے سے آپ قائم نہیں ہوئے، بلکہ کوئی غیر معمولی طاقت ہے جس نے اس نظام کو قائم رکھا ہوا ہے. لیکن انسان کتنا اس کی کھوپڑی اور عقل کہاں ہے کہ پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں ماننا چاہتا. اب سائنس کے نظام کے مطابق فضائے کائنات میں 2 ستاروں کا ایک دوسرے سے اس قدر قریب ہو کر گزرنا کہ ان کا آپس میں ٹکراؤ ہو جائے یا باہمی آپس میں مل کر کوئی تموج یا تباکن کوئی حادثہ پیش کریں، اربوں کروڑوں اربوں امکانات میں سے ایک امکانات کی حیثیت نہیں رکھتا. پھر ستاروں کے آپس میں تصادم کا امکان اس سے بھی اس درجہ کم ہے کہ علم ریاضی اس کا اندازہ لگانے سے قاصر ہے. لیکن اب اس کے باوجود
ایک اور نظریہ یہ بھی ہے کہ اربوں سال یا شاید اس سے بھی زیادہ مدت ہوئی کہ ایک ستارہ آفتاب سے واقعی اس قدر قریب ہو کر گزرا کہ اس کے اثر سے سورج میں نہایت شدید تموج پیدا ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں سورج کے کچھ ٹکڑے جھڑے، یعنی سورج کے جسم سے کچھ لوتھڑے کہہ سکتے ہیں کہ جھڑے، جو اس سے جدا ہو کر فضا میں پھیل گئے تھے۔ اب یہی ٹکڑے وہ سیارے ہیں جو اس کے گرد آج تک چکر لگا رہے ہیں۔ یہ میں اپنی چھوٹی سی دنیا کی بات کر رہا ہوں اس وقت، اور اگرچہ ہماری نظر میں یہ بہت بڑے بڑے ستارے ہیں، اجسام کہہ سکتے ہیں، جس زمین، سورج، چاند، ستارے، اتاروں، لیکن ستاروں کی دنیا میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، ہمارے ستاروں کی۔ انہی جدا ہونے والے اجسام میں وہ چھوٹا سا ننھا سا آفتاب پارا بھی ہے، جس نے سرد ہو کے بعد میں اس کرے کی صورت اختیار کر لی، جسے ہم زمین کہتے ہیں، جس پہ آج لوگ آباد ہیں، جس پہ زرت زمین کے چکر چل رہے ہیں، ہمارا ہے ہے کسی کا بھی نہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ اب یہ وہ ٹکڑا ہے چھوٹا سا جو سورج سے جدا ہوا تھا، اور جو ٹھنڈا ہو کر اب ہمارے رہنے کے قابل ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو دلائل یہ دیے جاتے ہیں کہ زندگی اس ننھے سے ستارے کے سوا کہیں بھی نہیں، زمین کے، لیکن وہی اقبال والی بات آ جاتی ہے کہ شاید کہ زمیں ہو یہ کسی اور جہاں کی، تو جس کو سمجھتا ہے فلک اپنے جہاں کا، یعنی کہ تو کہنے والا کون ہے کہ اس سے پار زندگی نہیں۔ اب سورج کے گرد زمین کی رفتار سفر نہایت درجے کے مطابق، یعنی کہ بالکل مستقل جا رہا ہے، یعنی کہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کی گردش کی باقاعدگی اتنی ہے اور اتنے یہ وقت کے پابند ہیں کہ اگر ایک صدی میں، یعنی کہ 100 سال میں 1 سیکنڈ کا بھی فرق پڑ جائے نا، تو زمین پہ رہنے والوں کے سارے حساب کتاب غلط ہو جائے، یعنی ان کی چھٹی ہو جائے۔ زمین کے ساتھ جو ایک اور ستارہ ہے، یعنی جسے ہم چاند کہہ سکتے ہیں، یہ اپنے وقت کا اتنا پابند ہے کہ اس کی تبدیلیوں کا جو سلسلہ پایا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو 18 سے 1/3 سال کے بعد اپنے آپ کو دہراتا رہتا ہے۔ اگر زمین کا حجم یعنی وزن تھوڑا سا کم یا زیادہ ہوتا، یا اس کی رفتار کچھ کم یا زیادہ ہوتی، تو اس کی مناسبت سے سورج کے کچھ زیادہ قریب ہو جاتی، یا یہ سورج سے کچھ زیادہ دور ہو جاتی، اور یہ قریبی اور یہ دوری ہونا زمین کا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہر قسم کی زندگی کو انسانی زندگی سمیت جو زمین پہ ہے، اس کو بدل کے رکھ دیتی۔ بلکہ اگر یہ فرق ذرا سے بھی زیادہ ہوتا تو یہاں کسی زندگی کا امکان نہ ہوتا۔ لہذا نظام شمسی کے معلوم سیاروں میں زمین ہی ایک ایسا ستارہ ہے اس وقت جو بتایا جاتا ہے کہ جس پہ زندگی کا وجود دمائی رشتے خاص کی بنیاد پہ قائم ہے، جو زمین سورج کے درمیان واقع ہے، یعنی ان کا لین دین واقع ہے، یعنی کہ سبجیکٹ آبجیکٹ ریلیشن شپ جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اب ستاروں کے آئین کے مطابق، اب یعنی کہ کچھ اور ٹکڑے بھی جھڑے تھے نا، سیارہ اتارو یعنی ایک اور ٹکڑا بھی جھڑا۔ اب اتارو جو ہے وہ دوسرا ستارہ ہے، جو ہمارے نزدیک ترین ستاروں کی بات کی جا رہی ہے، جو جھڑ کے
सूरज के गिर्द, यानी सूरज से जड़े और वो ये टुकड़े, और अब ये मुख्तलिफ कम व बेश फासलों पे सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। अब दूसरा सितारा अतारो है। अतारो का अपना सिर्फ एक रुख सूरज की तरफ रखता है और सूरज के गिर्द अपनी मुकम्मल गर्दिश के दौरान, कि जिसे अतारो का एक साल कहना चाहिए, खुद अपने मेविर के गिर्द भी सिर्फ एक मरतबा घूमता है। इस सूरत का नतीजा ये है कि अतारों का एक रुख तपता हुआ सहरा है और दूसरा रुख बिल्कुल जमा हुआ बर्फतान है, यानी कि बर्फ जमी हुई है। इस पर अतारों का डील डॉल इस कदर छोटा है कि नतीजा इसकी कशिश, इसकी नकलो हरकत इतनी कम है कि इसमें बज़ाहिर कुर्रा हवा का कोई निशान नहीं मिलता। लेकिन अगर बिलफर्जा किसी हैसियत में मौजूद भी हो तो फिर ये बात यकीनी है कि खौफनाक किस्म के तूफान और गर्दोबार इस सितारे के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक हर वक्त क़यामत बर्पा करते रहते हैं। लिहाजा ज़िंदगी वहाँ पे किसी सूरत में अपनी जड़ें नहीं पकड़ सकती। निज़ाम शमसी का दूसरा मुमताज़ सियारा ज़ोरा है। ये एक बड़ी अजीब पुरअसरार ज़मीन है जो हमेशा नहायत गहरी किस्म के बुखारात में रहती है। इन्हीं बुखारात को इसकी फ़ज़ा समझना चाहिए। हमें किसी ऐसे जानदार चीज़ का इल्म नहीं है अब जो ऐसी खौफनाक फ़ज़ा में ज़िंदा रह सके। हाँ, अलबत्ता अब ये एक और तीसरा सितारा है मरीख। इसके आगाज़ तख्लीक या इसके ख़ात्मे के करीब इसकी फ़ज़ा में इस नौ की ज़िंदगी के लिए मौजू हो सकती है जो इस कुर्रे अर्ज़ पे पाई जाती है, यानी हमारी ज़मीन पर। लेकिन मरीख पे ये ज़िंदगी ऑक्सीजन और या बिलखसूस हाइड्रोजन के अलावा और बाज़ गैसों पे मुनहसर होनी चाहिए। चूँकि ये गैसें जहाँ तक पता लगाया जा सका है वहाँ से ही गायब हो चुकी हैं ये गैसें। चुनाचा मरीख पर पानी का वजूद नहीं है और यहाँ की फ़ज़ा का दर्जा हरारत औसतन ख़ास कम है, इसलिए यहाँ किसी किस्म की कोई चीज़ पैदा नहीं हो सकती। अब रहा चांद। तो चांद तो यहाँ किसी फ़ज़ा या कुर्रा हवाई का पहले से कोई इम्कान नहीं था, इसलिए यहाँ हर किस्म की आबादी से महरूम है। चांद की ये है कि इसकी रातें बेहद ठंडी हैं और इसके दिन बड़े ही गर्म हैं। हमारे निज़ाम के बाकी सियारे सूरज से इस कदर दूर हैं कि वहाँ ज़िंदगी अपनी किसी मालूम सूरत में जड़ नहीं पकड़ सकती, और जड़ पकड़ भी जाए तो वहाँ के इंतहाई नामुवाफिक हालात के मुताबिक शायद नशोनुमा पा सके। चुनाचा अब अहले इल्म इस बात में मुतफिक हैं कि ज़मीन के सिवा किसी सियारे पर ज़िंदगी अपनी जानी पहचानी सूरत में ना कभी मौजूद थी ना कभी हो सकती है। बस रोज़ अव्वल से इंसान के लिए ये एक छोटा सा कुर्रा ज़मीन है जो अपनी उम्र की इब्तदाई 2-3 अरब साल तक मुख्तलिफ तब्दीलियों में से गुजर कर आखिरकार नबाताती हैवानी ज़िंदगी के क़याम नशोनुमा के लिए एक मौजू मकाम बन गया, और ज़ाहिर है कि इंसान अपनी ज़िंदगी का नुक्ता अरूज इसका ज़मीन पे है। ये एक अलहदा मज़मून है कि ज़िंदगी दूसरे सितारों पे है कि नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला का कलाम से हमें रोशनी पड़ती कि ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी इस ज़िंदगी से मिल जाएगी। मैं इस वक्त सिर्फ ज़मीन की बात कर रहा हूँ। ज़मीन अपने मेवर पर 24 घंटों में एक गर्दिश मुकम्मल कर लेती है, और चूँकि इसका महीत कोई 50,000 मील के करीब है, इसलिए इसकी रफ्तार कमो बेश 1000 मील फी घंटा समझनी चाहिए। अब बताए ये ज़मीन इतनी तेज़ घूम रही है, इस पे चलने वाला इंसान फिर भी कितनी राहत और सुकून से इसको परवाह नहीं, यानी जैसे हर चीज़ इसके लिए बनाई गई हो। इसको नहीं पता कि हवाई जहाज़ की तरह ये ज़मीन उड़ रही है, लेकिन फिर भी ये अल्लाह ताला से खौफ नहीं करता, ना डरता है और ना अपनी ज़िंदगी की राहों को दुरुस्त करता है। अब
فرض کیجئے کہ اس کی رفتار 1000 کی بجائے 100 میل فی گھنٹہ ہوتی یا کم آگے پیچھے ہو جاتی اور کیوں نہ ہوتی، تو ایسی صورت میں شب و روز کیا ہوتے ہیں، رات دن ہمارے کیا ہوتے ہیں، 10 گنا طویل ہو جاتے ہیں، اور گرمیوں کے موسم میں 120 سے لے کر 200 گھنٹے تک مسلسل چمکنے والا سورج ہماری ہر قسم کی نباتات، کھیتوں کو، جنگلوں کو، حیوانات، یعنی کہ ان کو سخت نقصان پہنچا کے تباہ کر دیتا ہے۔ اس طرح اگر صدیوں کی اتنی ہی طویل راتیں رہتی، اگر فرق پڑ جاتا تو حیوانات اور بہت سی چیزیں سلامت رہ سکتی۔ پھر سورج کی اپنی گرمی اس کی سطح پہ 12,000 درجے فارن ہائٹ کے قریب ہے، اور ہماری زمین سے عین اتنے فاصلے پر واقع ہے کہ ہم اس کی آتش، اس کی آگ سے بہت ایک اچھے فاصلے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ گزشتہ کروڑوں سالوں میں اس کے استقلال میں کے باعث اس قطرے میں زندگی کی وہ صورتیں ہیں جس سے ہم واقف ہیں اور باقی اور برقرار ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا اور ہم تک پہنچنے والی حرارت شمسی میں 50 درجوں کا فرق بھی پڑنے لگتا تو زمین کے بیشتر نباتات مر جاتے، اور ان کے ساتھ انسان یا تو منجمد ہو جاتا یا جلد کے رہ جاتا۔ غور کیجیے کہ زمین سورج کے گرد 18 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتا ہے۔ اگر اس کی گردش کی رفتار 18 کی بجائے 6 میل یا 40 میل فی سیکنڈ ہوتی تو اس حساب سے اس کا محیط موجودہ وزن کی نسبت بہت چھوٹا یا بہت بڑا ہوتا، اور اس حساب سے ہم سورج سے یا تو بہت آگے آ جاتے یا تھوڑا سا پیچھے ہو جاتے، اور اس کے ایسا کرنے سے ہماری زندگی کی اس زمین پہ سے چھٹی ہو جاتی۔ اب بے انتہا سورج ہیں جو بہت فاصلے پر ہیں ستارے، اگر ان میں سے ایک ہمارے سورج کے قریب آ جاتا تو ہماری زمین کی چھٹی ہو جاتی، یعنی تندور کی طرح یہ بھڑکنے لگ پڑتی، اور ہم راکھ بن کے نا بولی بھٹکی چنگاری بن جاتے ہیں، اور ہمارا آفتاب کروڑوں دوسرے آفتابوں میں سے ہماری زندگی اور اس کے فروغ، یعنی زمین پہ زندگی کے لیے بہت موزوں ہے، بلکہ دور سے جو ستارے ہیں وہ اگر قریب آ جائیں تو ہمارے لیے زندگی کے لیے موزوں نہیں ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ زمین جو ہے خلا میں بالکل سیدھی قائم نہیں ہے، سیدھی کھڑی نہیں، بلکہ 23 درجے کے قریب ایک طرف کو جھکا ہوا ہے اس کا ایک رخ، اور یہی جھکاؤ ہے جو ہمارے لیے موسم لے کے آتا ہے، گرمی، سردی، بہار، پتجھڑ ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو دونوں قطبوں پر ایک دوامی شفق چھائی رہتی، اور آبی بخارات سمندروں میں سے اڑ اڑ کے شمال اور جنوب کی طرف بڑھتے اور برف کے بر اعظم بنتے اور بناتے جاتے۔ اس کیفیت کا امکانی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس برفستان اور اس علاقے پہ سرائے عظیم کی صورت اختیار کر لیتا، یعنی ایک طرف برف باری اور ایک طرف سرا، اور ان کے درمیان دریا اپنے برفانی تودوں سے چٹانوں کو چیر کر ان سے گرجتے ہوئے گزرتے، اور سمندر کی جھیلیں اور سمندر نمکین جھیلیں بناتے چلے جاتے، پھر برف کے پہاڑوں کا بھار عظیم دونوں قطبوں کو اس قدر دبا دیتا کہ زمین درمیان میں سے ابھر کر پھٹ جاتی ہے، اور اس عمل سے سمندر سمیت پسیوں میں چلے جاتے، اور خشکی کے وسیع عریض جو قطعات ابھرے ہوئے، جس کو ہم کہتے ہیں یہ ہماری زمین ہے، یہ ہمارا گھر ہے، جس کے لیے لڑتے لڑتے ہماری چھٹی، زندگی کی چھٹی ہو جاتی ہے، یہ سب کو ڈوب جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ بارش اپنی موجودہ مقدار سے بہت کم رہ جاتی، اور یہ کمی ہر قسم کی زندگی کو ختم کر دیتی۔
اب چاند ہم سے 2,40,000 میل کے دور ہے. اگر یہ آگے پیچھے ہو تو ہماری خیر نہیں تھی. یعنی کہ اگر یہ ہم سے 50,000 میل بھی دور ہو جاتا تو قیامت برپا ہو جاتی اور سمندروں سے پہاڑوں جیسی لہریں اٹھتی اور ہمارے تمام میدانوں اور زمین کے حصوں کو اتنا کاٹ دیتی کہ وہ کٹ کٹ کے گھل کے فنا ہو جاتے اور زمین ان سیلابوں کی تالاب نہ لا کر جگہ جگہ سے پھٹ جاتی ہے اور ہوا میں ہر وقت شدید ترین قسم کے طوفان برپا دیتے. ایسے حالات میں کڑے کی خشکیوں پہ کون زندہ رہ سکتا تھا؟ اس صورتحال کے جاری رہنے سے ہمارے بر اعظم بے نشان ہو جاتے اور سارا کرۂ زمین پر پانی پھیل جاتا اور اس پانی کی گہرائی اوسطن کو 1.5 میل کے قریب ہوتی. اب ایسا ہوتا تو زندگی شاید ہی اس پانی کی گہرائیوں کے سوا اور کہیں نہ پائی جاتی جہاں وہ خود اپنے آپ کو کھا کھا کر آہستہ آہستہ بالکل ختم کر دیتی. جیسے ہم ایک دوسرے کو آج کل کھا کھا کر ایک دوسرے کا ستیہ ناش اور اپنی زندگی اور اپنے خاندان اور قوموں کے جھگڑوں کو اور دنیا کو ہم نے دوزخ کا نمونہ بنا دیا ہے. اب سائنس اب یہ اتفاق کرتی ہے اس بات پہ کہ یہ صورتحال پہلے دور میں تھی کبھی جو زمین کے ٹھوس صورت اختیار کرنے سے پہلے کا زمانہ ہے. لیکن بعض مسلمہ قوانین یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کام کر رہی تھی، ہاتھ کام کر رہا تھا. اس کے مطابق یہ مدوجز چاند کو رفتہ رفتہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات چاند کو دھکیلتی ہوئی زمین کی رفتار کی گردش کو آہستہ آہستہ کم کرتا چلا گیا یہاں تک کہ اس کے شب و روز جو پہلے 6 گھنٹے کے تھے 24 گھنٹے کے ہو گئے. چنانچہ کروڑوں بلکہ اربوں سالوں میں چاند نے اپنی موجودہ صورت کیفیت اختیار کی ہے جو خاص کر قائم ہے اور زمین سے ایک مستقل اور موضوع رابطہ رکھتی ہے. اب کوئی 1 ارب سال تک نہ اس میں کسی تبدیلی کی توقع ہے نہ چاند کی طرف سے ہمیں کوئی خطرہ لاحق ہے. اب علماء حیت کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ مستقبل بعید میں انہی آسمانی قوانین کے مطابق جن کا میں نے ذکر کیا ہے ابھی چاند واپس زمین کے قریب آ جائے گا اور خاصا قریب ہو کر اس طرح پھٹے گا کہ کئی حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. پھر یہ حصے ہماری زمین کے گرد چکر کاٹنے لگیں گے. لیکن یہ افسوس کہ زمین یہ بالیاں اس وقت پہنے گی یہ دھماکہ سن کے وہ خود بھی مر چکی ہوگی کہ کلو من علیہ فان و یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. نہیں سمجھے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی اور رہے گا تیرے رب کا منہ باقی. کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کو کہاں کہاں جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کا تم انکار کرو گے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے زمین و آسمانوں کو کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا. ان کو پیدا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ سوچا اور پھر اس کو بنا کر انسان کے لیے دیا اور اس سے محبت مانگی. لیکن کیونکہ انسان کچھ سمجھتا نہیں لہذا جس طرح انسان زندگی گزارتا ہے یہ وہ زندگی نہیں جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی، نہ جانی. اس کی ذات وہ نور وہ ہے کہ وہ
کہ جب وہ اپنا جلوہ دکھائے گا تو زمین کیا ساری کائنات منور ہو جائے گی، روحانی اور ظاہری. اور اللہ تعالیٰ کی یہ ذات لکھا ہوا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کو پہچان گیا، جان گیا رب کا مقام، حقیقتاً اس نے دونوں جنتوں کو پا لیا. اس نے دل کی جنت کو بھی پا لیا، دنیا کو بھی پا لیا، اس نے دنیا کی جنت کو بھی پا لیا. وہ دنیا میں ہی سکون پا گیا، اور اس دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کو اس نے اس آنکھ سے دیکھ لیا جو باطن کی آنکھ ہے، جو دل کی آنکھ ہے. اور اب اس کی ابدلی دمائی زندگی ہمیشہ ایسے راستوں پہ چلے گی جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا پیار سدا نیلے گگن میں بستا ہوگا، جہاں وہ ہمیشہ اس مقصد کی پائے تکمیلی، اس مقصد کو کروڑوں خربوں سال موت مر کے بھی لیے چلا جائے گا، کہ جس مقصد کے لیے اس نے زمین پہ زندگی گزاری تھی. لہذا اگر دیکھا جائے تو ہمارے جسم کو جو یہ زندگی ملی ہے، یہ صرف ایک سوال کو حل کرنے کے ملی ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، اور میں یہاں کیوں ہوں، اور میں نے کہاں جانا ہے. ان 3 سوالوں کے جواب صرف معرفت الہی ہے کہ اپنی زندگی کو وفا کے ساتھ انسان ایک دفعہ پیش کر دے، تاکہ اپنی ابدی زندگی کے مقصد کو وہ مطمئن کر لے. یہ جو میں تفصیلات اس وقت میں دے رہا ہوں، یہ صرف اور صرف دلائل ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ملتی. اللہ کی تعالیٰ کی ذات تو ملتی ہے کہ جب محبت خالص ہو جائے اور کچھ مانگے نہ، جب محبت ہر سوال سے کنارہ کش ہو کے اس کے قدموں میں جا گرے اور اس سے بے انتہا محبت کرنی شروع کر دے. صرف یہ دلائل اس لیے دی جا رہے ہیں تاکہ انسان یقین اور تسلی کر کے کہ اس کی زندگی بہت معمولی اور وہ اس زمین پہ مسافر ہے، اور چندہ اس نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. لہذا اپنی زندگی کے مقصد کو وہ سمجھے کہ یہ سفر بہت تھوڑا، بہت چھوٹا، اور آنے والی زندگی لامحدود ہے، کوئی محدودیت نہیں اس میں. اور اس کی بنیاد جو ہے وہ یہ زندگی ہے جس کے لیے ہم اس وقت گزار رہے ہیں. لیکن ہوتا یہ آیا کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے دھندوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے. وہی کہ انما ھذی متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا ہے جس کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ الدَّارُ الْقَرَارُ، اور آخرت کا گھر وہ ہے جہاں پہ انسان کو اصل چین